بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 279۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اور اگر ایسا نہ کرو، پھر اگر ایسا نہ کرو، فَأْذَنُوا، تو پس اعلان جنگ ہے، کھلا اعلان جنگ ہے۔ فَأْذَنُوا، تو یقین کر لو، بِحَرْبٍ مِّنَ اللہِ، اللہ سے، وَرَسُولِهِ، اور اس کے رسول سے لڑائی کا۔ تو پس اگر ایسا نہ کرو تو یقین کر لو، تو اعلان جنگ ہے اللہ اور اس کے رسول سے لڑائی کا۔ وَإِن تُبْتُمْ، اور اگر تم توبہ کر لو، فَلَکُمْ، تو تمہارے لیے، رؤوسٌ، اصل ہی ہے، اموالکم، تمہارا اصل مال ہی تمہارے لیے ہے کہ وہ لے لو۔ لا تظلمون، نہ تم کسی کو نقصان دو، ولا تظلمون، اور نہ تمہیں نقصان ہو۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اور اگر قرض دار ہو تنگی والا، ذو عسرتٍ، تنگی والا ہو قرض دار، فَنَظِرَةٌ، تو پس مہلت دو، إِلیٰ مَیسَرَۃ، اس کی آسانی تک۔ تو اگر قرض دار تنگی والا ہے تو اسے مہلت دو آسانی تک۔ وَأَن تَصَدَّقُوا، اور اگر تم خیرات کر دو، صدقہ کر دو، چھوڑ دو، خیر لکم، تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے، اس میں تمہارا بھلا ہے۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانو تو۔ واتقوا، اور ڈرو، یوماً، اس دن سے ڈرو، ترجعون فیہ الی اللہ، جس دن سب کو اللہ کی طرف پلٹ کر جانا ہے، جس دن تم سب کو اللہ کی طرف پلٹنا ہے۔ ثم، پھر، توفیٰ، پورا دیا جائے گا، کل نفس، ہر جان کو، تو پھر ہر جان کو، ہر نفس کو پورا دیا جائے گا، ما کسبت، جو اس نے کمایا۔ وَهُمْ لَا یُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہ ہوگا، یعنی کہ ان کے نامہ اعمال میں ذرا برابر بھی کمی نہ کی جائے گی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا تداینتم، جب تم لین دین کرو، اے ایمان والو، جب تم لین دین کرو، بدین، دین کے بارے میں، الی اجل مسمى، ایک مقررہ مدت تک، فاکتبوہ، تو پس اسے لکھ لو۔ اے ایمان والو، جب تم ایک مقررہ مدت تک کسی دین کا لین دین کرو تو اسے لکھ لو۔ وَلْیَکتب، اور چاہیے کہ لکھے، بینکم، تمہارے درمیان، کاتب، کوئی لکھنے والا، بالعدل، ٹھیک لکھے۔ تو بس چاہیے کہ تم میں، تمہارے درمیان کوئی لکھنے والا ٹھیک لکھے۔ ولا یابا، اور نہ انکار کرے، کاتب، کوئی لکھنے والا، ان یکتبا، اس کے لکھنے سے، اور کوئی لکھنے والا اس کے لکھنے سے انکار نہ کرے، کما علمہ اللہ، جیسے اللہ نے اس کو سکھایا ہے، فلیکتب، تو پس ایسے ہی لکھے۔ ولیملل الذی علیہ الحق، تو اسے لکھا دینا چاہیے، اسے لکھ دینا چاہیے، علیہ الحق، جس پر حق آتا ہے، ولیتق اللہ، اور چاہیے کہ اللہ سے ڈرے، ربہ، جو اس کا رب ہے، تو چاہیے کہ اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے۔ ولا یبخس منہ شیئا، اور اس میں کچھ بھی کمی نہ چھوڑے جس پر اس کا حق ہے۔ فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، تو پس اگر جس پر حق آتا ہے وہ ہے سفیہن، بے وقوف ہے، بے عقل ہے، او ضعیفاً، یا ناتواں ہے، تو پس جس پر حق آتا ہے وہ اس کو لکھے، اگر وہ بے عقل ہے یا ناتواں ہو، او لا یستطیع، اور اگر وہ نہ ایسا ہو سکے، ان یمل، کہ وہ اس کو لکھا سکے، اور اگر ایسا ہو کہ وہ اس کو لکھا نہ سکے، ہوا فلیملل، تو پس چاہیے کہ اس کو لکھ لے، ولیہ، جو اس کا ولی ہے، ان یمل ہوا فلیملل ولیہ، تو پھر اس کا ولی
اس کو لکھے بالعدل انصاف کے ساتھ اس کو لکھوا لے۔ وَاسْتَشْہِدُوا اور گواہ کر لو، شاہدین دو گواہ کر لو، بِرِجَالِکُم اپنے مردوں میں سے، اور دو گواہ کر لو اپنے مردوں میں سے۔ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ اور اگر دو مرد نہ ہوں تو فَرَجُلٌ تو بس ایک مرد، وَامْرَأَتَانِ اور دو عورتیں، ممن ترضون جسے تم پسند کرو، جسے تم چنو، من الشہداء گواہوں میں، تو گواہوں میں ایک مرد اور دو عورتیں جن کو تم گواہ کے طور پر پسند کرو، انہیں مقرر کر لو۔ ان تضل احدہما کہ اگر ان دونوں عورتوں میں سے بھول جائے ایک، فتذکرا تو پس یاد دلا دے، احدہما الاخری اس کو دوسری یاد دلا دے۔ ولا یابا اور چاہیے کہ انکار نہ کریں، یابا الشہداء گواہ انکار نہ کریں، اذا جس وقت ما دعوا ان کو بلایا جائے، جب گواہی کے لیے بلایا جائے تو چاہیے کہ وہ انکار نہ کریں آنے سے۔ ولا تسأموا اور نہ تم بھاری جانو اس کو، ان تکتبوہ کہ اسے نہ لکھو، صغیراً او کبیراً دین چھوٹا ہو یا بڑا ہو، الی اجل ایک مقررہ مدت تک، ذالکم یہی اقسط زیادہ بہتر ہے، عند اللہ اللہ کے نزدیک، واقوم اور ٹھیک ہے، اور یہی اللہ کے نزدیک تمہارے لیے بہتر ہے اور زیادہ انصاف کی بات ہے۔ للشہادت اور اس میں گواہی خوب ٹھیک رہے گی، وادنیٰ اور یہ اس سے بھی قریب تر ہے، اللہ ترتابو کہ تم نہ شک شبے میں پڑو، الا مگر سوائے اس کے یہی، ان تکونا کہ اگر ہو تجارتاً لین دین، تجارت سودا ہو، حاضرتاً دست بدست ہو، سودا نقد ہو، تدیرونہا جس کا تم لین دین کر رہے ہو، بینکم آپس میں، فلیس علیکم جناح تو پھر کوئی گناہ نہیں ہے تم پر، اللہ تکتبوہا کہ تم اسے نہ لکھو۔ اور اگر خرید و فروخت، تجارت سودا اگر نقد کر رہے ہو تم تو آپس میں، تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ اگر تم اسے نہ لکھو۔ وَأَشْہِدُوا اور گواہ کر لو، اذا تبایعتم جس وقت تم خرید و فروخت کرو، ولا یدارا اور نہ نقصان دیا جائے، کاتب لکھنے والے کو، اور لکھنے والے کو بھی نقصان کوئی نہ دیا جائے، ولا شہید اور نہ گواہ کو کوئی نقصان دیا جائے، لکھنے والے کو بھی کوئی نقصان نہ دیا جائے اور گواہ کو بھی کوئی نقصان نہ دیا جائے، اور نہ ہی لکھنے والا اور گواہ لکھوانے والے کو نقصان دے۔ وَإِن تفعلوا اور اگر تم ایسا کرو، فإنہ تو بے شک فسوق بکم یہ تمہارا بہت بڑا گناہ ہے، فسق تو یہ تمہاری طرف سے بہت بڑا گناہ ہوگا، فسق ہوگا، واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو، ویعلمکم اللہ اور اللہ تمہیں سکھاتا ہے، واللہ اور اللہ بکل شیء علیم ہر چیز کا جاننے والا ہے، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ جو اصحاب سود کا لین دین کرتے تھے ان کے لیے مبالغے کے ساتھ وعید و تشدید اس آیت مبارکہ میں پائی جاتی ہے کہ کس کی مجال کہ اللہ اور اس کے رسول سے لڑائی کا تصور بھی کرے۔ اس لیے ان اصحاب نے اپنے سودی مطالبے چھوڑے اور یہ عرض کیا کہ اللہ اور اس کے نبی سے لڑائی کی ہمیں کیا تاب، اور اللہ کے حضور تائب ہوئے، اللہ سے توبہ کی۔ لا تظلمون ولا تظلمون اور زیادہ لے کر کسی کو نقصان نہ پہنچاؤ، اور اپنے راس المال کو گھٹا کر اپنا نقصان نہ کرو۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ قرض دار اگر تنگ دست ہو یا نادار ہو،
تو اس کو مہلت دینا یا قرض کا کچھ حصہ معاف کر دینا یا کل ہی معاف کر دینا یہ روز آخرت میں بڑے اجر کا سبب ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے تنگ دست کو مہلت دی یا اس کا قرض معاف کیا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنا سایہ رحمت عطا فرمائے گا، جس روز اس کے سائے کے سوا کسی اور کا سایہ نہ ہوگا۔ تو وفا کلو نفس، یعنی نہ ان کی نیکیاں گھٹائی جائیں اور نہ ہی بدیاں بڑھائی جائیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ یہ سب سے آخری آیت ہے جو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 21 روز دنیا میں تشریف فرما رہے، اور ایک قول میں یہ بھی ہے کہ 9 شب اور ایک میں 7 شب۔ آخری آیت کے بارے میں مختلف روایات اور بھی ہیں۔ اذا تداینتم، خواہ وہ دین مبیع ہو یا ثمن۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس سے بیع سلم مراد ہے۔ بیع سلم یہ ہے کہ کسی چیز کو پیشگی قیمت لے کر فروخت کیا جائے اور مبیع مشتری کو سپرد کرنے کے لیے ایک مدت معین کر لی جائے۔ اس بیع کے جواز کے لیے جنس، نوع، صفت، مقدار، مدت اور مکان، ادا اور مقدار رأس المال، ان چیزوں کا معلوم ہونا شرط ہے۔ فاکتبوا، یہ لکھنا مستحب ہے۔ فائدہ اس کا یہ ہے کہ بھول چوک اور انکار کا اندیشہ نہیں رہتا۔ اپنی طرف سے لکھنے والا اپنی طرف سے کوئی کمی بیشی نہ کرے، نہ فریقین میں سے کسی ایک کی طرف رعایت رکھے۔ حاصل معنی یہ کہ کوئی کاتب لکھنے سے منع نہ کرے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو وثیقہ نفیسی کا علم دیا ہے، بغیر تبدیلی امانت اور دیانت کے ساتھ لکھے۔ یہ کتابت ایک قول پر فرض کفایہ اور ایک قول پر فرض عین ہے۔ علیہ الحق صفیحا او ضعیفا، یعنی اگر مدعی مجنون ہو، ناقص العقل ہو یا بچہ ہو یا شیخ فانی ہو یا گونگا ہو، بے زباں ہو کہ نہ جاننے کی وجہ سے اپنے مدعا کا بیان نہ کر سکتا ہو، تو پھر اس کے والی کو چاہیے کہ وہ اس کی طرف سے لکھوائے۔ وَاسْتَشْہِدُوا، گواہ کے لیے حریت بلوغ مع اسلام شرط ہے۔ کفار کی گواہی صرف کفار پر مقبول ہے۔ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، تنہا عورتوں کی شہادت جائز نہیں، خواہ وہ 4 ہی کیوں نہ ہوں، مگر جن امور پر مرد مطلع نہیں ہو سکتے، جیسے کہ بچہ جننا یا باکرہ ہونا اور نساء ایوب، اس میں ایک عورت کی شہادت بھی مقبول ہے۔ حدود و قصاص میں عورتوں کی شہادت بالکل معتبر نہیں، صرف مردوں کی شہادت ضروری ہے۔ اس کے سوا اور معاملات میں ایک مرد اور 2 عورتوں کی شہادت بھی مقبول ہے۔ ممن ترضون، جن کا عادل ہونا تمہیں معلوم ہو اور جن کے صالح ہونے میں تم کو اعتماد ہو، تم پورا یقین جن پر رکھتے ہو نیک ہونے میں۔ ولا یأبیٰ، اس آیت سے معلوم ہوا کہ ادائے شہادت فرض ہے۔ جب مدعی گواہوں کو طلب کرے تو انہیں گواہی کا چھپانا جائز نہیں۔ یہ حکم حدود کے سوا اور امور میں ہے، لیکن حدود میں گواہ کو اظہار اور اخفاء کا اختیار ہے، بلکہ اخفاء افضل ہے۔ حدیث شریف میں ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان کی پردہ پوشی کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی فرمائیں گے، لیکن چوری میں مال لینے کی شہادت دینا واجب ہے۔
تاکہ جس کا مال چوری ہو گیا ہو اس کا حق تلف نہ ہو۔ گواہ اتنی احتیاط کر سکتا ہے کہ چوری کا لفظ نہ کہے، گواہی میں یہ کہنے پر اکتفا کرے کہ یہ مال فلاں شخص نے لیا۔ ان تکون تجارتاً حاضرتاً، چونکہ اس صورت میں لین دین ہو کر معاملہ ختم ہو گیا اور کوئی اندیشہ باقی نہ رہا، نیز ایسی تجارت اور خرید و فروخت بکثرت جاری رہتی ہے۔ اس میں کتابت اور شہادت کی پابندی شاق اور گھراں ہوتی ہے۔ یدعیٰ میں دو احتمال ہیں مجہول اور معروف ہونے کا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرأت کے مطابق اول معنی یہ بنتے ہیں کہ لکھنے والے اور گواہ کو نقصان نہ دیا جائے، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرأت میں معنی یہ بنتے ہیں کہ لکھنے والا اور گواہ لکھوانے والے کو نقصان نہ دے۔ پہلی تقدیر پر معنی یہ ہیں کہ اہل معاملہ کاتبوں اور گواہوں کو نقصان نہ پہنچائیں، اس طرح کہ اگر اپنی ضرورتوں میں مشغول ہوں وہ تو انہیں مجبور نہ کریں، ان کے کام نہ چھڑائیں، یا حق کتابت نہ دیں، یا گواہ کو خرچ نہ دیں اس کے سفر کا اگر وہ دوسرے شہر سے آیا ہو۔ دوسری تقدیر پر معنی یہ ہیں کہ کاتب اور شاہد اہل معاملہ کو نقصان نہ پہنچائیں، تکلیف نہ دیں، اس طرح کے باوجود فرصت اور فراغت کے وہ نہ آئیں یا کتابت میں تحریف اور تبدیل، کمی بیشی وغیرہ کر دیں۔